بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمارین، مشقیں۔ یہ تمرین کی جمع ہے۔ تمرین کے معنی ہیں مشق کے۔ یہاں سے تمرینات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس عنوان کے تحت متعدد تمرینیں دی گئی ہیں۔ پہلی تمرین ہے اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات۔ پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخری حرف کی حرکت کے ضبط کے ساتھ۔ اس تمرین کا مقصد معرفہ اور نکرہ کو پہچاننا ہے کہ کون سا اسم معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے۔ معرفہ کی علامت ہے اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، اور نکرہ کی علامت یہ ہے کہ وہ الف لام سے خالی ہوتا ہے اور اخیر میں تنوین ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس تمرین کے تحت میں جو مفردات دیے گئے ہیں، جس اسم کے شروع میں الف لام ہو وہ معرفہ ہوگا، اور جو الف لام سے خالی ہو وہ نکرہ سمجھا جائے گا۔ دوسری بات، ان مفردات کو کہ آخری حرف پر کون سی حرکت آئے گی، یعنی کہاں تنوین آئے گی کہاں تنوین نہیں آئے گی، اس کو اچھی طرح سمجھ کر کے پڑھنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ مسجد، ایک مسجد، کوئی مسجد، یہ نکرہ ہے کیونکہ الف لام سے خالی ہے۔ المسجد، مسجد، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ الماء، پانی، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ ماء، کچھ پانی یا کوئی پانی، یہ نکرہ ہے کیونکہ الف لام سے خالی ہے۔ البیت، گھر، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ باب، ایک دروازہ، کوئی دروازہ، یہ نکرہ ہے کیونکہ الف لام سے خالی ہے۔ قلم، ایک قلم، کوئی قلم، یہ نکرہ ہے کیونکہ بغیر الف لام کے ہے۔ القلم، قلم، یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام اس کے شروع میں ہے۔ الکلب، کتا، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ کلب، ایک کتا، کوئی کتا، یہ نکرہ ہے کیونکہ الف لام سے خالی ہے۔ قمیص، ایک کرتا، کوئی کرتا، یہ نکرہ ہے کیونکہ الف لام کے بغیر ہے۔ ولد، ایک لڑکا، کوئی لڑکا، یہ نکرہ ہے کیونکہ الف لام سے خالی ہے۔ الحجر، پتھر، یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام اس کے شروع میں ہے۔ الولد، لڑکا، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ حمار، ایک گدھا، کوئی گدھا، یہ نکرہ ہے کیونکہ بغیر الف لام کے ہے۔ الحمار، گدھا، یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام کے ساتھ ہے۔ الحصان، گھوڑا، یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام کے ساتھ ہے۔ حصان، کوئی گھوڑا، ایک گھوڑا، یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود نہیں ہے۔ تمرین ثان، اقرأ واکتب۔ دوسری تمرین، پڑھیے اور لکھیے۔ سابقہ تمرین میں معرفہ اور نکرہ کو مفردات کی صورت میں پیش کیا گیا تھا۔ اب یہاں جملوں کی صورت میں معرفہ اور نکرہ کا استعمال کرایا جا رہا ہے۔ اس کو بھی غور سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہو تو ایسی صورت میں جملہ اسمیہ کے پہلے جز جس کو مبتدا کہتے ہیں اس کو معرفہ کی صورت میں لانا ضروری ہے، اور دوسرے جز کو جس کو خبر کا نام دیا جاتا ہے اس کو نکرہ کی صورت میں لایا جائے گا۔ چنانچہ اس تمرین میں جتنی بھی مثالیں ہیں آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو واضح طور پر معلوم ہوگا کہ جملے کا پہلا جز معرفہ ہے یعنی الف لام ہے اس کے شروع میں، اور دوسرا جز نکرہ ہے یعنی الف لام کے بغیر ہے اور اس کے اخیر میں تنوین ہے۔ تو غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ پہلا جملہ، المکتب مکسور۔ مکتب کے معنی ہے میز، مکسور کے معنی ہے ٹوٹا ہوا۔ میز ٹوٹی ہوئی ہے، میز شکستہ ہے۔ تو اس میں دیکھیے پہلا جز المکتب ہے اور دوسرا جز مکسور ہے۔
پہلا جز معرفہ لایا گیا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور دوسرا جز نکرہ لایا گیا ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ دوسرا جملہ المدرس جدید، استاذ نئے ہیں، تو اس میں پہلا جز معرفہ ہے اور دوسرا جز نکرہ ہے۔ تیسرا جملہ القمیص وسیخ، قمیص کے معنی ہے کرتا، وسیخ کے معنی ہے میلا، کرتا میلا ہے، گندا ہے۔ اس میں پہلا جز القمیص معرفہ ہے اور دوسرا جز وسیخ یہ نکرہ ہے۔ چوتھا جملہ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے، پہلا جز معرفہ ہے اور دوسرا جز نکرہ ہے۔ المسجد مفتوح، مفتوح کے معنی ہے کھلا ہوا، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ اس میں پہلا جز المسجد معرفہ ہے اور دوسرا جز مفتوح نکرہ ہے۔ چھٹا جملہ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے، اس میں پہلا جز معرفہ ہے اور دوسرا جز نکرہ ہے۔ اللبن بارد والماء حار، یہ دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللبن بارد، اس جملے کا پہلا جز اللبن معرفہ ہے اور دوسرا جز نکرہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے الماء حار، اس کا بھی پہلا جز معرفہ ہے اور دوسرا جز نکرہ ہے۔ بارد کے معنی ٹھنڈا اور حار کے معنی ہے گرم۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے، والماء حار، اور پانی گرم ہے۔ آٹھواں جملہ الامام جالس والمدرس واقف، یہ بھی دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے الامام جالس، امام بیٹھے ہوئے ہیں اور استاذ کھڑے ہیں، جالس کے معنی بیٹھا ہوا، واقف کے معنی کھڑا۔ یہاں بھی پہلا جز دونوں جملوں میں معرفہ ہے اور آخری دونوں جز نکرہ ہیں۔ نواں جملہ القمر بعید، چاند دور ہے، پہلا جز القمر معرفہ ہے اور آخری جز بعید یہ نکرہ ہے۔ المندیل نظیف، مندیل رومال صاف ستھرا ہے، پہلا جز الف لام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے اور دوسرا جز نظیف نکرہ ہے۔ تو یہ 10 جملے ہیں، ان 10 جملوں میں آپ غور کریں کہ پہلا جز جو ہے اس کو معرفہ کی صورت میں یعنی الف لام کے ساتھ لایا گیا ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ نکرہ کی صورت میں یعنی بغیر الف لام کے لایا گیا ہے۔ جملہ جب دو اسموں سے جملہ بنانا ہو اور جملہ اسمیہ بنانا ہو تو اس کے بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے جز کو معرفہ لایا جاتا ہے اور دوسرے جز کو نکرہ لایا جاتا ہے۔ ان جملوں کو ذہن نشی کریں اور ان جملوں کو سامنے رکھ کر اپنے ذہن سے دوسرے جملے جو ہے بنانے کی کوشش کریں۔